بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، بہت ساری خبریں ہیں اور آپ ان ساری خبروں کو جانتے ہیں. میں صرف ان کے کیپشن آپ کے سامنے رکھ دوں گا کیونکہ کان پک گئے ہوں گے آپ کے بھی یہ خبریں سنتے سنتے. وہی خبریں ہیں اور آپ کو ان کی ڈیٹیل پتہ ہے، تو میں اپنا ٹائم اس پہ ضائع نہیں کرتا ہوں اور نہ ہی میں عدالتی کارروائی اور ججز کے نام اور تفصیل بتاتا ہوں، کیونکہ وہ سب بے معنی سی چیزیں ہیں. کیا عدلیہ، کہاں کا جج، کہاں کا انصاف، وہ سب ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے. جو وہ کہتا ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے. تو میں وہ ڈیٹیل جو ہے اس سے ذرا دور رہتا ہوں. اور ہمارے سننے والے الحمدللہ اتنے ذہین لوگ ہیں کہ وہ ہر خبر کو آپ ذرا سا ٹپ دے دیں وہ خود جانتے ہیں. اچھا صاحب، تو چند خبریں ہیں، پھر ایک اہم پوائنٹ ہے جس پہ ہمیں ایمفسائز کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اس پہ آپ سے تفصیل سے بات کریں گے. خبر نمبر 1، آپ کو خبر پہنچ چکی ہوگی کہ 9 مئی کے جو مقدمات تھے ان میں کچھ لوگوں کو 5 سال اور کچھ کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے. ایک بچہ 16 سال کا جو وہاں کھڑا ہوا یہ تماشا دیکھ رہا تھا، جس کو ارینج کیا تھا ہماری ISI نے، اس کو بھی 10 سال کی سزا دی گئی ہے. اچھا، دوسری خبر، عمران خان کی صحت کے بارے میں بڑی تشویش لاحق ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو زبردستی شوکت خانم بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تیسری خبر کہ 14 اگست کو PTI جشن آزادی منائے گی یا احتجاج کرے گی. پھر خبر ہے کہ شہباز کی جگہ محسن نقوی کو وزیر اعظم بنانے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں. اور اہم خبر ایک یہ ہے کہ محمود قریشی صاحب کو باعزت بری کیا گیا ہے، اور ایک حلقہ یہ بات ڈسکس کر رہا ہے کہ باعزت بری کرنا تھا تو یاسمین راشد جو تھے، محمود میاں صاحب جو ہیں، اور بہت جو سارے بے قصور لوگ ہیں، صرف محمود قریشی ہی کیوں؟ کیا GHQ ان سے کوئی کام لینا چاہتی ہے؟ کیا ان کے ذریعے PTI کا ایک الگ دھڑا بنانے کی کوشش کی جائے گی؟ اور اگر یہ کوشش کی تو وہ کتنی کامیاب ہوگی؟ یہ سب آپ جانتے ہیں، اس پہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ ایک بڑی دلچسپ خبر ہے، سنیے آپ. نواز شریف صاحب نے نئے آرمی چیف کے لیے نام مانگ لیے. بتائیے، اس ملک میں آرمی چیف کا تقرر اس ملک کا ایک گینگ کا سربراہ کرتا ہے، تو پھر وہ ایسے ہی منتخب کرے گا جو ابھی منتخب کیا. دیکھیے کیا گل کھلائے اس نے. یہاں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں کہ آرمی چیف کہتا ہے میں نے تمہیں مدد کی وزیر اعظم بنانے میں، اب تم مجھے ایکسٹینشن دینے میں مدد دو. یہ ہوتا ہے ٹوٹل گیم. یہ مختصراً میں نے بات آپ کے سامنے رکھ دی. اب آپ اس کو جتنا بھی ایلابوریٹ کریں ٹائم خام خواہ میں ضائع ہوتا. اچھا، حالات یہ ہیں کہ شراب کے 2000 پرمٹ جاری کیے گئے ہیں اور مساجد کو شہید کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے، 51 مساجد کو. مجھے بتائیے، کیا پاکستان اس دن کے لیے بنا تھا کہ یہاں شراب عام کی جائے، مساجد شہید کی جائیں؟ اور کہاں ہیں وہ علماء دین؟ بلائیے ان کو، دکھائیے یہ منظر، یہ گلیاں، یہ کوچے، اور ان سے کہیے کہ ان کے خلاف مزاحمت کرو. یہ مساجد کو شہید کرنے آئے ہیں. تمہارے ملک میں مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، بھارت میں نہیں. تو اپنے ملک میں تو اس کو طاقت سے، قوت سے روک سکتے ہو. کہاں غائب ہو گئے سب تم؟ جو کرین لے کر آئے اس کو اٹھا کے بندے کو اپنے گھر لے جاؤ اور لے جا کے اس کو کھانا کھلاؤ اور پیار سے پہلے سمجھاؤ کہ دیکھو بھائی، تم مسجد کو شہید کرنے آئے ہو. یہ کہنا کہ بس حالات خراب ہیں، اللہ روز محشر جو ہے ان کو سزا دے گا. ارے اللہ تو سزا دے گا، لیکن تمہاری بھی تو کوئی وہ ہے حیثیت. تم بھی تو کچھ سزا دو، تم بھی تو کچھ ریزسٹ کرو. سب کام اللہ پہ ڈال دو. جب جب جہاد کرنے، جب قوت سے روکنے کا وقت آئے تو کہہ دو روز محشر حساب ہوگا. یہاں پہ کب حساب ہوگا؟
مجھ سے کچھ لوگ اسی لیے خفا رہتے ہیں کہ میں کھل کے صاف بات کہہ دیتا ہوں. میں صاف بات کہتا ہوں تو آپ بھی صاف بات کہیے, صاف کام کیجیے. اچھا, خالد علی صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا, سنتے جائیے پھر تیزی سے آگے بڑھیں. کیا تھا کہ مجھ سے تو وہ کہتا ہے کہہ کے جو ہے سچ. یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہتے ہیں کہ فائق صدیقی سچ بولو. مجھ سے تو وہ کہتا ہے کہہ کے جو ہے سچ, تم بھی تو کہو تم سے خدا کچھ نہیں کہتا. یہ مولوی حضرات سچ نہیں کہیں گے, یہ آ کے قوت سے نہیں روکیں گے اس بدماشی کو. یہ بھی روز محشر پہ چھوڑ کے دعا کر کے چلے جائیں گے. یہ دعا کا مقام ہے. ہاں ہے تو حالات تو یہی ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اچھا صاحب, اب آئیے اس خبر کی طرف جس کی طرف میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس پہ ایمفسائز کریں گے, ذرا غور کریں گے. کل سے یہ خبر جو ہے وہ میرے ذہن پہ چھائی ہوئی ہے کہ میں حیران ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ کیا کوئی, میں جانتا ہوں یہ سچ ہے لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ میں اسے ڈینائی کر سکوں, یا یہ جھوٹ نکل آئے. ایسا نہیں ہے. میں نے 2-1 کالز کی اور وہ واضح ثبوت مل گیا کہ ہاں ہمارے ذل الہی اتنے ہی کن ذہن آدمی ہیں جو باتیں انہوں نے وہاں پہ کی ہیں, اور پوری دنیا آج اس کو سٹوری بنا بنا کے پیش کر رہی ہے. مطلب حیران کن بات کی ہے. اچھا, میں آپ سے اکثر یہ بات کہتا ہوں, کئی دفعہ میں نے بات آپ کے پروپوزل آپ کے سامنے رکھا, ریکویسٹ آپ کے سامنے رکھی کہ بھائی ان سے استعفیٰ لے لیجئے, ورنہ یہ جتنی دیر رکیں گے اتنا بڑا نقصان آپ کو دے کے جائیں گے. مجھے لگتا ہے یہ آدمی نقصان نہیں, یہ زخم دے کے جائے گا پاکستان کو. یہ زخم دینے والا آدمی ہے. کیوں؟ دیکھو پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہوتی ہے نا, وہ پریکٹیکل باتوں پہ ہوتی ہے, افسانی باتوں پہ نہیں ہوتی. اور آپ ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں what to do and what not to do. انہوں نے آج تک سارے وہ کام کیے ہیں what not to do. تو یہ زخمی لگا کے جائے گا. دیکھیے, انہوں نے وہاں پہ یہ فرمایا کہ پاکستان جو ہے ٹیمپا میں, جس کا ذکر پورے ہندوستان میں ہو رہا ہے, کہ پاکستان تو ایک ڈمسٹر ٹرک, ہم ڈمسٹر کہتے ہیں بڑے ٹرک کو جو کچرا لے کے جاتا ہے, وہ ہے, اور ہندوستان مرسیڈیز کار کی طرح ہے. کیا واقعی یہ آدمی پاکستان کو ایسا سمجھتا ہے؟ یا وہ انگریزی میں ایک مثال اکثر کہتے تھے کہ فشنگ فار کمپلیمنٹ, یہ اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ اس کو لوگ کمپلیمنٹ دیں کہ نہیں صاحب, وہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو کمتر بتاتے ہیں, تو دوسرے کہتے ہیں نہیں نہیں صاحب آپ کا تو مقام وہ ہے, یہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کا تو وہ کمپلیمنٹ ریسیو کرنے کے لیے نہیں. ان کا مطلب وہ بھی نہیں ہے. یہ آدمی واقعتاً پاکستان کو یہ سمجھتا ہے, کچرے کا ٹرک سمجھتا ہے. اور اس سے پہلے یہ سارے لوگ جو پاکستان کو لوٹتے ہیں, یہ ایسے بیان دیتے ہیں. وہ فائز عیسیٰ جو تھا, اس نے وہ کتنا لوٹا, اس نے 2 گھر بنائے اس نے انگلینڈ میں. ارے کوئی جج وہ برطانیہ کا جج ایک گھر مشکل سے بنا پاتا ہے, وہ ایماندار ہوتا ہے. یہ پاکستانی جج تھا, اس نے 2 گھر بنا لیے وہاں پر, اور یہ کہہ کے گیا تھا کہ پاکستان ایک گٹر ہے. اس نے کہا تھا پاکستان ایک گٹر ہے. اور کیا گل کھلا کے گیا, کتنے پیسے لے کے گیا, اور یہ فرما رہے ہیں پاکستان ایک گندگی کا ٹرک ہے. یار تم نے حلف اٹھایا پاکستان کا, پاکستان کو آگے بڑھانے کا یا پاکستان کی بے عزتی کرنے کا؟ تم آرمی چیف بنایا گیا, تم آرمی چیف ہو پاکستان کے, جس سے ہندوستان کے لوگ تک وہ کرتے ہیں خیال کہ یار یہ بہت ہی ذہین اور بہادر آدمی ہو گیا, پاکستان کا آرمی چیف ہے. اس نے آج پاکستان کی حیثیت یہ کر دی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ٹرک ہے. یہ وہ مقام ہے جس کے لیے میں کہتا تھا کہ اس سے استعفیٰ لے لو, نہیں لیا نا. اور اب آگے بھی تم دیکھنا یہ کیا گل کھلائے گا. کیوں؟ واٹ ناٹ ٹو ڈو کی ساری لسٹ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. معافی مانگنی چاہیے ان کو, سب کو چاہیے ان سے کہیں کہ فوراً معافی مانگے. اور کن باتوں پہ معافی مانگی جاتی ہے؟ غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگنی چاہیے.
ذہین آدمی ہمیشہ غلطی کی معافی مانگ لیتا ہے، اور جو بدماش ہوتا ہے یا سنگ دل ہوتا ہے یا ڈم ہوتا ہے وہ معافی کبھی نہیں مانگتا۔ ان کو 9 مئی کی بھی معافی مانگنی چاہیے، 22 نومبر کے لوگوں کے سروں پہ ڈائریکٹ گولیاں چلوانا اس کی بھی معافی مانگنی چاہیے، عمران خان کو جیل میں بند کرنے کی بھی معافی مانگنی چاہیے، ورنہ یہ پاکستان کو اتنا بڑا اتنا گہرا زخم لگا کے جائے گا جو تاریخ یاد رکھے گی۔ میری ویڈیو اپنے پاس رکھیے گا کہ میں آپ سے مسلسل کہتا تھا کہ اس آدمی سے استعفیٰ لے لو، اور تم نے استعفیٰ نہیں لیا۔ 3 طبقے جو ہیں ان کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ ایک ججز جو اس کے کہنے پہ چل رہے ہیں، ایک وہ فوجی جرنیل جو پیچھے بیٹھ کے سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، حلف لیا تھا پاکستان سے وفاداری کا، نبھا رہے ہیں۔ عاصم منیر کی نوکری یہی کر رہے ہو نا تم۔ اور تیسرا یہ میڈیا اربوں روپے کھا گیا، 1 سال میں 11 ارب روپے کے اشتہارات دیے گئے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا تھا ایسا؟ اب یوم آزادی منا کے قوم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اربوں روپے وہاں خرچ کیے جا رہے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ 1 مہینے کا بجلی کا بل دینے کے لیے بیٹی کی بالیاں بیچ رہے ہیں، اپنی موٹر سائیکل بیچ رہے ہیں، اور اس کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی۔ اچھا صاحب، ذرا غور و خوض کیجئے گا، ذرا گہرائی میں اتر کے دیکھیے گا کہ جب سے یہ آدمی آیا ہے ایک کام بھی پاکستان کے حق میں اچھا نہیں ہوا۔ یہ قوم پر کوئی عذاب کسی شکل میں مسلط ہے، ٹھیک ہے؟ جتنے فیصلے یہ کرتے ہیں ذل الہی سارے عقل سے دور، جذبات میں۔ ان کے ارد گرد وہ لوگ رہتے ہیں، چند ہی لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو تالیاں بجانے والے، مکھن پالش کرنے والے، بوٹ پالش کرنے والے لوگ ہیں۔ ملک کے اداروں کو، چاہے وہ پولیس کا محکمہ ہو یا عدلیہ ہو، انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور پوری فوج کو اس کام پہ لگایا ہے کہ کسی طرح سے عوام اور عمران خان کے اندر ڈسکنیکٹ کیا جائے، اس کو دور کیا جائے، اس کو غیر مقبول کیا جائے، مجھے ہیرو بنا کے پیش کیا جائے، سہیل وڑیچ تم ادھر آؤ، لو دیکھو ایسا کر دو ویسا کر دو۔ ایسے لوگوں کو آپ نے پکڑا ہے جو ہر دور میں حاشیہ بردار رہے، اور اب ایک دوسری جھڑپ جو ہندوستان کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو پہلی جھڑپ میں تو وہ بھی پلان تھی، پہلی والی وہ بھی پلان تھی، پہلے سے ہندوستان کے ان کے درمیان میں بات ہو گئی تھی۔ اتفاق یہ ہوا، دیکھیے آگ جب آپ لگاتے ہیں نا کہیں تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو روکنا، وہ کسی ہوا کسی سمت بھی اس کو اور لے جا سکتی ہے آگ کو۔ تو وہ اس میں کیا ہوا کہ بھرپور تیاری سے آیا تھا، پھر بھی بس خدا کا کچھ کرنا ایسا ہوا، ہوا کچھ ایسی چلی کہ ہندوستان کو نقصان ہو گیا، ہمیں فائدہ ہو گیا۔ اب یہ دوسرا راؤنڈ جو وہ کھیلنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی یہ اس سے ہے کنیکشن میں۔ جی جی جی، بہت کچھ کہہ نہیں سکتے، ابھی مناسب نہیں ہوتا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اب رزلٹ پہلے والے کی طرح آ جائیں، ادھر اس کو جو ہے تسلی مل جائے وہاں کی عوام کو، اور ادھر تمہیں جو ہے وہ تمہارے نمبر بڑھ جائیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے لیکن بہت کم چانسز ہیں۔ سائنٹیفک بنیاد پہ بات کیجئے، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ پہلے کی طرح کے رزلٹ نکلیں گے۔ وہ بہت، یہ جو بیان ہے ان کا مرسیڈیز اور ٹرک، یہ ان کا ذہن بتا رہا ہے یہ کس طرف ہے۔ 14 اگست آ رہی ہے، بچپن میں تو ہم نے بڑی اچھی طرح سے 14 اگست سیلیبریٹ کرتے تھے، لیکن اب جب بڑھاپے کو پہنچے تو سوچتے ہیں کیا یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ یہاں قوم کے بیٹوں کو اغوا کر کے پہاڑوں پہ سے لے جا کے دھکا دے دیں، جو اپنا حق مانگے اس کو غدار کہہ دیں؟ بنانے والوں کو غدار کہا گیا ہے، جنہوں نے ملک بنایا ان کو کہتے ہیں غدار ہیں۔ ایوب خان نے کہا تھا فاطمہ جناح انڈیا کی ایجنٹ ہیں۔ پاکستان اس لیے بنایا تھا، کس بات کی مبارکباد دیں؟
پھر بھی اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں، اور کچھ تلخ باتیں تھیں جو ایک دم ذہن میں آئیں لیکن میں نہ کہوں تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پاکستان کے لیے دعا کیجیے کہ یہ جو انتشار انہوں نے پھیلایا ہے، دیکھو انہوں نے جو 3 سال میں نہیں کچھ کر سکے اب کیا کریں گے، اور اس کو ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا کنیکشن ڈائریکٹ پاکستان کے ینگسٹر سے اور شعور سے ہے. اس نے شعور پیدا کر دیا ہے. تم شعور سے جنگ نہیں لڑ سکتے. تم بھارت سے جنگ لڑ، ایک سپاہی سے جو وردی میں آیا ہو نا گن لے کے، اس سے جنگ لڑ سکتے ہو، اور جو بغیر وردی کے ذہن میں آ گیا ہو اس سے جنگ نہیں لڑ سکتے تم. وہ شعور کی جنگ ہے، اور تمہارا شعور عوام نے آج دیکھ لیا کہ کہہ رہے ہو ہم آدھی دنیا کو تباہ کر دیں گے. پوری دنیا کو تم نے یہ خبر دی ہے کہ ہمارے پیچھے آؤ سب، اور ہم سے یہ جوہری ہتھیار چھین لو، کیونکہ ہمارا دماغ ٹھیک نہیں، ہم مینٹلی اپسٹ لوگ ہیں. تم ہوگے، عوام نہیں. یار سوچ کے بتاؤ، کوئی ایسا کریکٹر، کوئی تاریخ میں کوئی ایسا آدمی ہوگا جو محفل میں جا کے یہ باتیں کرے اور اس عہدے کا آدمی ہو کہ آدھی دنیا تباہ کر دیں گے، ہم ٹرک ہیں گاربیج کا، اور 18ویں ترمیم کے پیچھے اب یہ پڑے ہیں اپنے آپ کو دوام دینے کے لیے کہ صوبوں سے ان کے حقوق چھینے. کیا اس طرح جمہوریت پنپے گی؟ پاکستان قائم رہے گا؟ یہ زخم دے کے جانے والا آدمی ہے، اس سے استعفیٰ لیجئے. نہیں لیں گے تو آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج کا نکلنا ہی اس کی دلیل بن جائے گا. اس سے پہلے ایسا ہو کچھ کیجئے. اگر میرے خیالات آپ کی سمجھ میں آتے ہیں اور اس سے پاکستان کا فائدہ، اپنا میرا بھول جائیے. اب ہمارے آپ کے لیے کیا رہ گیا زندگی میں؟ کچھ نہیں. جو کچھ اللہ نے دینا تھا سب دے دیا. جاتے جاتے پاکستان کا کچھ بھلا کیجئے، رائے عامہ ہموار کیجئے. ہمارے پروگرام کو شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.